یہاں پر مشکل باتیں، مشکل چیزیں، جہاں پر مشکل حالات ہیں وہاں پر کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اچھی خبر یہ بھی ہے کہ لیاری جو کہ فٹ بال کے حوالے سے ایک زرخیز زمین سمجھی جاتی ہے. آپ کو ورلڈ کپ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا تو اس دوران آپ نے دیکھا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ قطر میں نہیں بلکہ لیاری میں بھی کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پر جس طرح سے مختلف ٹیم کو سپورٹ کیا گیا، وہاں پر جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو کر فٹ بال میچز اسکرینز پر دیکھتے تھے، دیٹ واز ریمارکیبل. تو اب یہ ہے کہ وہاں سے فٹ بالرز اب تربیت لینے کے لیے برطانیہ جائیں گے، اور برطانیہ کے سوینڈن ٹاؤن فٹ بال کلب کا 3 رکنی وفد، جس میں ایس ٹی ایف سی کے وائس چیئرمین، اس کے علاوہ کوچ ایلیکس پائک اور اسکائی اسپورٹس کے کرس شامل ہیں. ان دونوں کراچی میں ہیں. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لیاری کے جو فٹ بالرز کو برطانیہ لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو، ظاہر ہے کہ ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، را ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو نکھارنا ضروری ہوتا ہے. اس کی تربیت اگر نہیں کریں گے تو وہ اس طریقے سے اپنے فل پوٹینشیل کے مطابق آگے نہیں جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو موقع پرووائڈ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو آئیڈیا دیا گیا تھا وہ کمشنر کراچی محمد اقبال بیمن کی جانب سے دیا گیا تھا. اور ابتدائی طور پر ایک جو کوچ ہیں زبیر غلام رسول، کوچنگ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں 2 شخصیات جن ہم آپ کا تعارف کرائے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے روح رواں جو ہے وہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر غلام رسول، جو کہ تربیت لینے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے. تو بہت شکریہ کمشنر صاحب. ہم آپ کو اکثر و بیشتر ویسے یاد کرتے رہتے ہیں دوسرے مہینوں میں جب پرائز کنٹرول کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے کہ جناب کمشنر صاحب ہمیں آ کے اس پہ بات کریں، لیکن آئندہ آگے چل کے اس پہ سے بات کریں گے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں جی، میں دنیا بھر میں فٹ بالرز کو دیکھتا رہتا ہوں اور ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، لیکن ہماری ظاہر ہے کہ ٹیم اس طریقے سے نہیں جا پاتی، لیکن ہمارے ہاں ٹیلنٹ بہت موجود ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ یار یہ کرنا ہے اور یہ بڑا ایک اچھا ایک جیسچر آگے چل کے انیشیٹو ثابت ہوگا؟ میں نے جب اکتوبر 2021 میں چارج لیا تھا کمشنر کراچی کی حیثیت میں، تو اس وقت کچھ دنوں کے بعد میں نے بچوں کو بلایا تھا. فٹ بال کیا، چھوٹا سا ٹورنامنٹ تھا، انہوں نے جیتا تھا. چھوٹے سے بچے تھے، 10-12 سال 9 سال کے بچے. تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے میں نے ان کو کمشنر آفس میں دعوت دی. میں نے کہا آپ کو ہم پرائزز دیں گے، اور وہ بڑے خوش ہوئے بچے. انہوں نے کہا ہم پہلی دفعہ آئے ہیں کمشنر آفس میں، اب لازمی بات ہے کمشنر آفس میں سے، ادروائز کیوں آتے وہ لوگ. ٹرینڈ بھی نہیں ہے اس طرح سے. میں نے اسٹارٹ کیا کہ جی میری دلچسپی رہی ہے ہمیشہ سے لے کے اسپورٹس میں، اور خصوصاً فٹ بال میں ڈفرنٹ ہر جگہ پہ، ہر جہاں پہ جو بھی اپرچونٹی آئی اس کو میں نے گریب کرنے کی کوشش کی. میں خود، آپ بچپن میں تو ہمیشہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کے زمانے میں ہوتی تھی، ٹینس میں کھیلتا رہتا ہوں، ابھی بھی میں ریگولر کھیلتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو دیکھ کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ لاہور میں جاتے ہیں، حیدرآباد، کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو کہیں نہیں جاتے، ہمارے پاس تو کڈس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ہم جائیں گے کدھر؟ تو میرے ذہن میں ایک تشویش والی بات آئی کہ اب ان کو کس طرح سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی، اڈاپٹ ٹیم اڈاپٹ کلب کے نام سے، کہ اس میں آرگنائزیشنس اپنے CSR فنڈز میں کلبس کو یا ٹیمز کو اڈاپٹ کریں، یا مخیر حضرات اڈاپٹ کریں. ان کے لیے تو چند ہزار ہوں گے، ان بچوں کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوگی. تو ہوتے ہوتے میرا رابطہ ہوا سوینڈن ٹاؤن فٹ بال کلب سے، اور انیشیل جو رابطہ ہوا تھا وہ اسی طرح ہی تھا کہ وہ تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں گے، کٹس دے دیں گے یا اس طرح کی چیزیں. پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لائنز پہ کریں، یعنی ہمارے بچوں کی آپ تربیت کریں. اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہم کراچی سے کر لیں گے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسکلس ٹرانسفر ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہیومن ریسورس نہیں ہے، ہمارے پاس مانیٹری فائنینشیل ریسورسز بھی نہیں ہے، اور ہمیں نو ہاؤ بھی نہیں ہے آنیسٹلی. اب آپ نے دیکھا کہ جو ورلڈ کپ ہوا تھا، کس لیول کی تربیت چاہیے، کتنے آپ کے نروز اسٹرانگ ہونے چاہیے، فٹنس چاہیے، انڈیورنس چاہیے، ایک اسٹیمنا چاہیے فار 90 منٹس اور مور. جی بالکل. تو اب یہی پریمیئر لیگ میں انٹرنیشنل یہی ہوتا ہے، انٹرنیشنل فٹ بال میں جو ورلڈ کپ کے علاوہ جو میچز ہوتی ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے. ان لوگوں نے آپس میں انٹرنل ڈسکشنز کی سوینڈن ٹاؤن فٹ بال کلب کے اندر، مینجمنٹ میں ڈسکشن ہوئی. ایونچولی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں پروپوز کریں. میں نے ایک ڈرافٹ ان کو بنا کے دیا، MOU بنا کے دیا، اور وہ ہم نے 5 فروری 2022 میں سائن کیا کراچی میں میرے آفس میں. سے کچھ دن پہلے؟ نہیں، لاسٹ ایئر. اچھا لاسٹ ایئر 2022 میں. اوکے. اب تو 1 سال مکمل ہو چکا. ابھی تک میرے ذہن میں اصل میں 2023 ہضم نہیں ہو رہا. جی الحمدللہ. تو یہ 1 سال مکمل ہوا ہے. اور جب یہ ہم نے کیا تھا اس وقت پھر ٹرائل شروع ہوئے. یہ لوگ ان کے جو ایلیکس پائک آئے کوچ، پورے کراچی وائڈ ٹرائلز ہوئے تھے جس میں سینکڑوں بچوں نے حصہ لیا تھا.
اور کئی کوچز نے حصہ لیا تھا. اس کے بعد ہم نے 23 بچے انڈر 15 اور 2 کوچز ہم نے سلیکٹ کیے تھے جن کی مسلسل 1 سال سے ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ لوگ فزیکلی یہاں پہ آتے ہیں اور کراچی میں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور آن لائن بھی کرتے ہیں. اور باقی جن لوگوں کا ایلیکس پائک خاص طور پہ کوچ وہی ہے. زیویئر آسٹن جو آئے ہوئے ہیں وہ وائس چیئرمین ہے اس کلب کے. ہی از دی ون آف دی مینجمنٹ. اور تیسرے ہیں اسکائی اسپورٹس کے کرس ہل. وہ کرس ہل تو رپورٹر ہے اور انہوں نے جو پاکستان کے لیے رپورٹ کیا اس وقت آئے ہیں صرف پاکستان کے اوپر کراچی کے اوپر ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے اس خاص اسٹوری کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. اور ہماری اتنی عزت ہوئی ہے پوری دنیا میں, کراچی کی اتنی عزت ہوئی ہے. اور یہ پورے 1 سال کی پروسیس کے بعد اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے یہ کوچ زبیر جائیں گے. چلیں جی, زبیر سے بھی بات ہے. زبیر کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ یار, یہ تو بڑا زبردست ایک موقع ہے. دیکھو یہاں سے بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنا, ٹیلنٹ بڑا ہو لیکن اس کو لمبے عرصے تک کنٹینیو نہیں کر سکتے نا, تو یہ کتنا زبردست آپ کے لیے موقع ہے. کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ سر ایکسائٹیڈ اور بہت زیادہ خوش فیل کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو اتنا اچھا چانس نہیں ملا ہوگا کہ وہ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کر سکے جو مجھے ملا ہے. اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں سیکھنے کے لیے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ وہ جو میں سیکھوں اور یہاں کے بچوں کو جو ہے وہ یہاں پہ میں اپلائی کروں اپنی ٹیم کے ساتھ. اور ہمارا اور میرا بھی خواب یہی تھا کہ میں انٹرنیشنل جا کر کھیلوں لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. لیکن تو ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر نکلی تو 26. تو ابھی 26 آپ دیکھ لیں نا آج کل تو جو فٹنس کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ اتنے ہائی مینٹین ہو رہے ہیں. آپ میسی کو دیکھ لیں, 35. رونالڈو نے النصر ابھی جوائن کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ ہوگا وہ, اور ہی 37 آلریڈی. زلاتن ابراہیم ان کو دیکھ لیں جناب, ہی 41 42. تو یہ تو اب میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ ڈی این اے بھی ہمارا تھوڑا سا موڈیفائی ہو رہا ہے اور تھوڑا سا فٹنس بھی ہماری بڑھ رہی ہے. سر بالکل بڑھ جائے. اگر اس طرح کے انیشیٹو ہوتے جس طرح سے کمچر صاحب کا انیشیٹو ہے تو پھر ہم لوگ بھی ضرور اس طرح کی چیزیں جو ہے کر پاتے, انٹرنیشنلی جا کے کھیل پاتے. لیکن ابھی جو بچوں کے لیے سر کر رہے ہیں, اور میں اگر ایز اے پلیئر انٹرنیشنل نہیں ہو سکا تو پھر ایز اے کوچ میں انٹرنیشنل ہونے جا رہا ہوں. بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اور ایک رسپانسبلٹی میری ہے کہ میں کراچی کو, پاکستان کو, سندھ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں. کمشنر صاحب ایک چیز بڑی اچھی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم پہلے بات کرتے تھے نا کہ وین سمبڈی از ان دیئر لیٹ 30s اور 40s تو پھر کہا جاتا تھا کہ the father time is catching up. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ باکسرز فلوئڈ مے ویدر, مینی پیکیاو اینڈ دی ادر ہیوی ویٹس وہ 40s میں بھی کمپیٹ کر جاتے ہیں. ٹینس میں دیکھ لیں کہ راجر فیڈرر کو دیکھ لیں, کتنا ہائی لیول کا گیم ہوتا ہے. فٹ بال میں آپ دیکھ لیں. تو یہ مزید ہمیں بھی تھوڑا سا اس طریقے سے, کیونکہ را ٹیلنٹ ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن ایک سرٹن ایج تک آپ کھیل لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو, تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا مطلب یہ کہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ تو ریکگنائز ہم نے کر لیا کہ ہماری سوسائٹی میں را مٹیریل ہے, ہمارے پاس اس کو نکھارنے کے لیے کوئی ریسورسز نہیں ہیں. ہمیں اس طرح کی پارٹنرشپس کرنی چاہیے. اس اسپورٹس میں ہو گئی اور بھی کرنی چاہیے اور اسکلس ٹرانسفر ہونے چاہیے اس طرح سے. لیکن سب سے بیوٹی ہے اس پوری پارٹنرشپ کی وہ یہ ہے کہ اس میں حکومت سندھ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. ہماری صرف پلاننگ ہے, یہ صرف آپ کا ذہن کام کر رہا ہے. اور فنڈنگ سنن ٹاؤن فٹ بال کلب کی ہے. دے ول بی اسپینڈنگ فائنینشیل ریسورسز اور باقی ساری جو چیزیں ہیں ان کو اپنی اکیڈمی میں رکھیں گے. جو ہمارے بچے جائیں گے وہ دے ول بی گوئنگ دیر فار 2 years. اچھا 2 سال اس کی ٹریننگ, اس کی ایجوکیشن, ایونچولی دے ول بی پلئنگ ان انگلش پریمیئر لیگ اینڈ دین انٹرنیشنل فٹ بال. تو آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ایک ہم نے جو منزل اپنے لیے رکھی ہے وہ دس اے ویری ایمبیشیس پروجیکٹ. انشاءاللہ آئی وش وی ہیڈ اے گڈ ٹیم کہ ہم ریلیٹ کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے پریمیئر لیگ کے لیے کھیلیں, بڑی ٹیمز کے لیے کھیلیں, لیگز کے لیے کھیلیں, لیکن پاکستان کے لیے بھی کوئی ایسا ہوتا کہ ٹیم ہوتی اچھی تو ہمارے ساتھ, یا ہوتی ایگزسٹ کرتی تو ہم پراپرلی اس کے ساتھ کھیل پاتے. اچھا یہ جو ٹریننگ ہے اس کے اندر آپ لوگ, ظاہر ہے کہ ایک لینگویج بیریئر بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ کوچ جو بات بتا رہا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. تو اس کے لیے کچھ آپ لوگ مطلب آئی تھنک کہ آپ نے تو خاصا کیچ اپ کیا بھی ہے. جی سر, میں تو اور بچوں کے لیے کمشنر سر نے یہ کیا تھا کہ ان کی تربیت جو ہے پی ایس سی سی میں جو ہے ایڈمیشن کروایا کمشنر صاحب نے, اور ان کو 3 مہینے پی ایس سی سی میں انگلش لینگویج کی ٹریننگ دی گئی. اور ابھی ایسا ہے جب نیکسٹ ابھی جو ایلیکس پائک آئے ہیں 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد, انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ بچے ابھی انگلش سمجھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بہت بولنے کی. تو مطلب یہ بھی کمشنر صاحب نے ہی کیا ہے کہ ان کو پی ایس سی سی میں ایڈمیشن دلایا اور ان کی انگلش کو بہتر کرنے کے لیے, بیکاز لینگویج بہت بڑا بیریئر ہو سکتا ہے, تو ان کی انگلش کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. ابھی بچے جو ہے وہ کم از کم ان کی لینگویج کو سمجھتے ہیں. اگر 50% بھی سمجھتے ہیں, 50% میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں تو سمجھنے کی. سوشل گرومنگ بھی ظاہر ہے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو دیٹ از دا اٹموسٹ ریکوائرمنٹ کہ آپ وہاں پر جا کے بینگ دا ایمبیسڈر آف پاکستان آپ جا کے ریپرزینٹ کریں ملک کو. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ اب سوچنے والی بات یہ کہ یہ جو بچہ جائے گا وہاں پہ
سوینڈن ٹاؤن میں وہ لوکل ایک بچے کو ڈسپلیس کرے گا کیونکہ ان کے پاس انلمیٹڈ اپرچونٹیز تو ہے نہیں یا ویکنسیز تو ہے نہیں. لوکل بچے کو وہ کرے گا ڈسپلیس. ہمارے بچے کو ایسا وہاں پہ ہونا ہے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی, ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہونا ہے. دیکھیے صرف 15 سال کا بچہ ہے, تو ہم نے اس کو یہاں پر اتنا تیار کر کے بھیجنا ہے اور اس کو اتنا سمجھا کے اور اس کی اتنی لوکل ٹریننگ کروا کے, تاکہ جب وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اور ڈفرینٹ موسم میں وہاں پہ ٹریننگ کرے تو اس کو بیئر کر سکے اور برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اقبال میمن صاحب, بہت شکریہ. زبیر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید بہتریاں کرے اور آپ کے یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے. ہم آپ سے آگے بھی چل کے ہم سے وعدہ کر کے جائیں گے, آپ دوبارہ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے, فون اٹھائیں گے, ہم سے بات کریں گے تاکہ ہم پرائز کنٹرول کے ایک میکینزم پہ بھی آگے چل کے آپ سے بات کر سکیں.